و تعالیٰ کی نسبت پہ چلنا پھرنا بہت بڑی بات ہے بھائی. ہم تبلیغی ہے نہیں ہے لیکن لوگ ہمیں تبلیغی کہہ رہے ہیں، لیبل ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ لوگ ہمیں تبلیغی کہہ رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مایوسی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. مایوسی نا امیدی نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا نہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اس کا تھوڑا بھی بہت ہے، اس کا تھوڑا بھی کیا ہے؟ بہت ہے. اور بہت بھی تھوڑا ہے. تو تھوڑا بہت ہے تو ہمیشہ یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ مسجد اور جماعت میں بیٹھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی. ہاں، جس آدمی نے شکر ادا کیا، سمجھ میں آیا نا، تو اللہ پاک اس کو مزید توفیق دیں گے. مسجد میں بیٹھا شکر کیا، اب ملاقات پہ آئے گا. ایک ملاقات کی، اس پہ شکر کیا، دوسری ملاقات ہوگی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، گھر کی ملاقات پہ شکر کیا، تشکیلی ملاقات کی توفیق ہوگی. تشکیلی ملاقات پہ شکر کیا، اب جو ہے وہ پرانے ساتھیوں کی ملاقات کی توفیق ہوگی. یعنی شکر کرتے جائیں گے، بڑھتا جائیں گے. لئن شکرتم لذیذ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم شکر کرو گے تو ہم بڑھائیں گے. اس لیے ہمیشہ شکر کی عادت ڈالنا، اور کوشش یہ کرے کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں. کیا پڑھنا؟ 2 رکعت. ہاں، یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے دن بھر ہم سے کام لیا. الحمدللہ کہ آدمی شکر کا مزاج پیدا کرے. شکر سمجھ پہ کہ نہیں؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی، سمجھ میں، اور یوں کا فخذ ما آتیتک، موسیٰ اس ذمہ داری کو سنبھالو، اور وکن من الشاکرین، اور کیا ہو جاؤ؟ شکر کرنے والوں. ذمہ داری تو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. حضور کی نیابت میں، حضور کی امت میں ہونے کے ناطے ہم سب ذمہ دار ہیں. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سمجھے کہ نہ سمجھے، مانے کہ نہ مانے، لیکن ہم حضور کے ذمہ دار ہیں، حضور کے نائب ہے. سمجھ میں؟ حضور والا کام ہمارا کام ہے. بس سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے جتنا ہو رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. بس سمجھ میں؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ کام کو کام بنائیں. کیا کریں؟ کام کو دون. سمجھتے ہیں دون آدمی کی ہوتی ہے نا تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا. جیسے تاجر آدمی سیزن میں دھون ہوتی ہے، اس کو کمانے کی دھون ہوتی ہے. دیکھتے ہیں نا آپ کہ کمانے کی دھون ہے. دیوالی کا بھی سیزن ہے، دیکھو آپ جا کے سندھی مارکیٹ میں، ڈھالکر واڑ میں، جہاں اور جوار ہے، کہ گرم گرم ٹفن بیوی نے اس کی مرغوب چیز کہ مرغ مسلم بنا کر گرم گرم ٹفن میں بھیجا ہے، اور 11 بجے ٹفن آ گیا. لیکن یہ اللہ کا بندہ، اس کو دھون ایسی ہے کہ رات کو 11 بج گئے، ٹفن میں نظر بھی نہیں پڑی. رات کو 11 بج گئے، اس کو کہتے ہیں دھون. ڈائبٹیز کا بیمار ہے، 2 گھنٹے میں بھاگتا ہے پیشاب کرنے، لیکن گراکی ہوتی ہے تو سامنے سے کہتا ہے کہ آپ تو پیشاب کرنا بھول گیا، 7 گھنٹے ہو گئے پتہ ہی نہیں جا رہے. بھائی کون سی چیز ہے ایسی؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یعنی یہ بات سے پتہ چلا کہ کوئی دھون سوار ہے اس میں. کہ دھون ہوتی ہے نا آدمی کو، یہ دیوانہ ہوتا ہے، تو اس پہ دیوانہ پن. تو کام کی دھون بنانا کہ یہ کام مقدم، کہ پہلے میں حضور کا داعی، دوسرے نمبر پہ تاجر. پہلے میں حضور کا داعی، دین کا داعی، حضور کی محنت کا ذمہ دار، سمجھ میں؟ دوسرے نمبر پہ اپنے بیٹے کا باپ، دوسرے نمبر پہ اپنی بیوی کا شوہر، دوسرے نمبر پہ اپنے گھر کا ذمہ دار. یہ سب دوسرے نمبر پہ، اس سے انکار نہیں. لیکن پہلے نمبر پر میں حضور کا امتی ہوں، امتی ہونے کے ناطے مجھے یہ کام کو کرنا ہے. ہاں، یہ ہمارے اندر پورا اور فکر ہونی چاہیے، اور ایک درد، ایک غم ہونا چاہیے. اور یہ درد اور یہ غم مانگنا ہے. یہ درد اور یہ غم کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ دے تو، یہ فکر دے، یہ تڑپ دے، یہ کڑن دے. کہ کیسی کڑن تھی کہ حضور بلبلاتے تھے، تڑپتے تھے، اور ایسے بلبلاتے تھے جیسے پانی سینے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا تھا. اور ایسے صحابہ تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا. کہ سانپ کا ڈسا ہوا ہوتا ہے، اسے چین نہیں ملتا، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اسے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بات نہیں کر سکتا، ایسی بے چینی اس کے اندر ہوتی.
سمجھ گیا؟ تو بے فکری تو موت ہے. ہاں ہماری غفلتوں سے پڑ گیا چمن ہمارا فیکا ہمارا، ہم ہی نے باغباں بن کے اس کو اجاڑا. یہ پورا چمن ہو چکا تھا، ہرا بھرا تھا، کہیں عبادتیں راتوں کو ہو رہی تھی، معاشرہ کہیں اعلیٰ پیمانے پہ تھا، معاملات بہت اعلیٰ پیمانے پہ تھے، ایک باغیچہ ہرا بھرا تھا. کیا جو سارا باغیچہ کیا ہو گیا؟ ہماری غفلتوں سے پڑ گیا چمن فیکا ہمارا، ہماری غفلتوں سے. ہم ہی نے باغباں بن کے اس کو اجاڑا. ہم باغباں تھے اور ہم ہی نے اس کو اجاڑ دیا کہ خزاں اس کے اندر آ گئی کہ تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا اور ہم روشنی میں رہ گئے. ہم جو ہے وہ کہکشوں میں جو ہے وہ ہو گئے. او ہو ماشاء اللہ کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے. اور ادھر دشمن نے تیاریاں کر دی، ہمارے بچوں کے ذہن بگاڑ دیے، ہماری جوان بچیاں بازاروں میں آ گئی، ہماری بچیوں کی عزتیں نیلام ہونے لگی. تو یہ وقت بہت سنگین ہے اور ابتلا ہے اور عجیب حالات ہے امت پر. تو ایسے موقع پہ غفلت نہیں برتنی چاہیے بھائی، غفلت نہیں برتنی چاہیے، کام میں ہونا چاہیے. اس غفلت کو ہم دور کر دیں، غفلت کو ختم کریں اور آگے بڑھیں. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں. تو اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ معاف کر دے. تو دنیا میں جتنا بگاڑ ہے میری وجہ سے، کہ میں قصوروار ہوں، میں سب سے بڑا قصوروار ہوں کہ محنت جیسے کرنی چاہیے مجھ سے نہیں ہو رہی. سب ہو رہا ہے نا، وقت پہ کھانا تینوں وقت ہو رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خالی ناشتہ چھوٹتا ہے تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتا ہے. ناشتہ نہیں ہوا، بیوی پہ غصے ہوتا ہے، کاریگروں پہ غصے ہوتا ہے، خالی ناشتہ چلا گیا. سمجھ میں؟ اور ہمارا تو دن بھر پتہ نہیں کیا کیا ملاقاتوں میں چلا جاتا ہے. اور ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کام میں ہیں، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے نا، ڈرنے کی بات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی بات ہے. اس لیے ہم سب سچی توبہ کریں بھائی. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور ایک غم بنائے، ایک دھن بنائے. نبی علیہ السلام کی فکروں کو عام کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر جو ہے وہ عام ہو جائے. اور اس کے لیے میرا جو لگنا پڑے میں لگاؤں گا. کہو انشاءاللہ. اب اس لیے توبہ کے بعد اب صحیح ترتیب سے اپنے چلنا ہے. انشاءاللہ کام تو ہو ہی رہا، اللہ قبول فرماوے، لیکن ایک صحیح ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ ہر سب سے پہلا کام مسجد اور جماعت میں بیٹھنے سے پہلے ہر ساتھی کے ذہن میں 4 باتیں ہونی چاہیے. کتنی باتیں بھائی؟ 4 باتیں ہر ساتھی کے ذہن. پکا ٹھکا. تاجر آدمی دکان پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہ چاروں چیزیں ہوتی ہیں. بھائی بات سمجھ میں آئی نا کہ بھائی مال کتنا اندر اسٹاک میں ہے، کتنی اگرانی ہے، کتنا لینے کا ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے. ہمارے فاروق بھائی پوپیرا ہے نا، جا کے دکان میں پوچھو، ان سے کہو کہ بھائی ناریل 4 چاہیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فوراً کہیں گے بھائی 2 ہی پڑے ہیں، باقی منگا لیں گے. تو دماغ میں کوئی بھی آئٹم مانگو تو ساری دماغ میں ہے. حالانکہ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو تاجر آدمی، ہم تاجر ہیں، اللہ نے اس کو تجارت کہا. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. یہ کام تجارت ہے، تو تجارت سے اس کی مثال ہے. تو ہمارے بھائی مسجد و جماعت میں بیٹھے پتہ ہی نہیں ہے نا. ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا، اس کو پوچھو کہ بھائی ٹکٹ ہے؟ کہ بھائی پتہ نہیں ہے. اچھا بھائی کہاں جانا ہے؟ کہ بھائی پتہ نہیں ہے. اچھا ٹرین کہاں جائے گی؟ کہ وہ بھی پتہ نہیں ہے. تو سوچنے کی بات ہے نا. ارے بھائی سوچنے کی بات ہے نا. ہم تبلیغ کی ٹرین میں سوار ہیں، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ٹکٹ ہمارے پاس میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں گاڑی کہاں جا رہی ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہمارے پاس. مسجد و جماعت میں بیٹھے 5 منٹ ہو گئی سبحان اللہ بحمدہ. ارے بھائی کیا نظام ہے، آپ کیا چاہا جاتا ہے، کیا ہے کہ بھائی کہاں یہ ٹرین آپ کی کہاں لے جانی ہے، آپ کون سی ٹرین میں سوار ہو، یعنی دونوں چیز کا پتہ نہیں ہے. تو اس لیے اس سے معافی مانگی. بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کہ 4 چیزیں. کتنی چیزیں بھائی؟ سب سے پہلے آپ کو مکان معلوم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مکان پکے ٹھکے. جیسے کہا نا ہمارے اسماعیل بھائی 313 300 یہ پکے ٹھکے. بھائی 400 ہوں گے ایسا نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ اور راجا جیسا کہ راجا نے پوچھا کتنے شہر میں کنویں؟ کہا 5,06,666.
تو خیر پھر راجا نے اس کو پوچھا کہ تمہیں یہ گنتی کیسے پکی بتائی کہ 5,06,600 کے گن لوں؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو پھر بادشاہ نے کہا اچھا کم ہوئے؟ تو وہ لوگ کہیں بیمار گئے ہو گے؟ اچھا زیادہ ہو گئے تو کیسے بیمار آئے ہو گے؟ تو ایسی گنتی نہیں چاہیے اپنے، ایک بات سمجھ میں آئی نا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ پکی ٹھکی گنتی کے بھائی پکا ٹھکا ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. اگرا نہیں آدمی کو پتہ ہوتا ہے نا کہ سامنے 500 لینے کے تو آدمی بولتا ہے کہ بھائی 499 ہے، ایسا بولتا ہے. کیا کہتا ہے پورے 500 کہ بھائی 500 پورے لینے کے. یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ ہاں، آدمی کو دینے کا یاد نہیں تھا لیکن لینے کا تو یاد رہتا ہے. جب پکا ہوتا ہے آدمی کو پکی گنتی ہوتی ہے کہ بھائی لینا ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ ایسے مکانات کتنے ہیں ایک، اس کو آپ سروے کرو اور تھوڑی محنت میں پورا پکے سروے ہو جائے کہ بھائی اتنے مکان ہیں ہمارے پورا. اب اس کے لیے آسان ترتیب کیا ہے کہ آپ کی مسجد وار جماعت جو ہے نا کہ 250 سے 300 مکانات کی ہونی چاہیے. سمجھ میں؟ باقی مکانات آپ دوسرے گشت میں طے کرو، اس لیے کہ آپ پہنچے نہیں پاؤ گے. 1000 مکان، 1500 مکان، 2000 مکان، 3000 مکان آپ پہنچ نہیں پاؤ گے. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ جو 250 300 ہے نا اس سے بھی آپ جاؤ گے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کہ فوت الکل طلب الکل، کہ سب طلب کرنے جائیں گے تو سارا چلا جائے گا، سب لینے جائیں گے تو سارا چلا جائے. تو اپنے پاس ٹارگیٹ نشانہ ہونا چاہیے، کچھ کرنا ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں، ہم عالمی امتی ہیں لیکن ہم ابتدا تو اپنے گھر سے کریں گے. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ عالم کی فکر اپنے سے بے خبر. ابتدا تو اپنے سے ہے بھائی. 5 وقت کی نماز دعوت دینی ہے، پہلے شروعات اپنے سے کرنی ہے کہ پہلے اپنے سے 5 وقت کی نماز اپنے پڑھیں گے، تلاوت اپنے کریں گے، ذکر اپنے کریں گے. تو شروعات اپنے سے کرنی ہے. بس سمجھ میں آئی؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ 250 مکان کو نشانہ بنانا ہے. یہ ہماری مسجد وار جماعت. بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ تو پہلا کتنے مکانات ہونے چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے ایک. دوسرے نمبر پہ اب اس میں آپ دیکھو وقت لگا. دوسرے نمبر پہ بالغین کی تعداد کتنی ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ بالغین. تو بالغین یہ مکلف ہے. بالغین کیا ہے؟ مکلف ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے بالغین ہیں. 2. تیسرے نمبر پہ وقت لگا ہوا مجمع. کیا ہے وقت لگا ہوا؟ مجمع. وقت لگا مجمع کتنا ہے؟ 4 مہینے والا بھی بتایا آپ نے. 4 مہینے والا یہ ہر ساتھی کو پتہ ہونا چاہیے، ایک کو نہیں. یہ کس کو پتہ ہونا چاہیے؟ ہر ساتھی کو. یہ بیٹے اپنے کتنے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ بھائی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے 5 لڑکیاں ہیں، 5 لڑکے، آدمی کو پتہ ہوتا ہے. ایسی یہ ہماری موڑی ہے. سمجھ؟ اس کے لیے بھائی ایک آدمی طے کر لو کہ بھائی ان کو پوچھو بھائی کہ یہ ہمارے کافی بھائی ان کو پوچھو جو پوچھ رہا ہو. سمجھ میں کہ نہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کی فکروں میں ہمیں بھی شامل ہونا ہے. ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. یہ پتہ ہونے سے آدمی کی فکریں بڑھتی ہے. سمجھ میں کہ نہیں؟ چوتھی چیز مسجد کی سطح. مسجد کی سطح. مسجد کی سطح کے معنی ہماری مسجد وار جماعت میں کتنے بیٹھتے ہیں، 2.5 گھنٹے لگانے والے کتنے ہیں، تعلیم میں بیٹھنے والے کتنے افراد ہیں. جب مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے ماشاءاللہ 25 آدمی بیٹھتے ہیں. ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. گشت میں پہلے گشت میں کتنا مجمع ہوتا ہے، دوسرے گشت میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، 3 دن جانے والے کتنے ہیں، سالانہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں کتنی ہو رہی ہے. یہ ہماری مسجد کی سطح ہے. یہ ہر ساتھی کو پتہ ہونا چاہیے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ یاد رہے گا؟ ارے یاد رہے گا؟ تو یہ 4 باتیں بنیادی ہے، یہ ہونی چاہیے. اب ہم مسجد وار جماعت میں بیٹھے. بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ اب سوچنا ہے سب کے بارے میں. ساری چیزیں اس میں سوچی جائے گی کہ بھائی ہر ایک طبقات کو سوچنا ہے. ہر طبقات کو پرانے ساتھی کے بارے میں بھی سوچنا ہے، وقت لگے ہوئے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور جتنے بالغین ہیں یہ سب کے بارے میں سوچنا ہے کہ ان کی ملاقات، دینی ملاقات، اللہ کی نسبت پر ملاقات کیسے ہو، اس کو سوچنا ہے. اب اس کے لیے آسان کیا ہے کہ آپ ایک نظام بناؤ. 15 بیٹھتے ہو تو 3 کی جوڑیاں بناؤ اور ایک جوڑی کے ذمے 50 مکان کرو. کتنے؟ ہاں زیادہ نہیں، 50 کافی ہے کہ بھائی 50 مکان ایک جوڑی کے ذمے. 50 مکان آپ نے کیے، 50 مکان کی ملاقات. اب جو ہے وہ نظام بنا دو. اب ایک جوڑی کم سے کم 3 گھر کی ملاقات کرے. کتنے؟ ارے کتنے؟ 3 گھر. ایک جوڑی کم سے کم 3 گھر کی ملاقات. زیادہ ہو سکتی ہے الحمدللہ لیکن کم سے کم کرنا. یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں.
زیادہ آپ کریں اللہ کا فضل ہے، لیکن کم سے کم ہونا چاہیے. سمجھ میں؟ یہ روزانہ ہونا چاہیے، روزانہ ہونا چاہیے، ترتیب سے ہونا چاہیے، پابندی سے ہونا چاہیے. تھوڑی پابندی، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں، ورنہ ایک دن تو ماشاءاللہ پورا 15 پارے پڑے اور پھر مہینہ بھر چھٹی کہ پھر غائب. یہ نہیں ہے بھائی، روزانہ ایک پارا پڑھو آپ، لیکن روزانہ ہو. بات سمجھ؟ کھانا روز کھاتے ہیں کہ 15 دن میں کھاتے ہیں؟ ارے بھائی بولو نا، ہے نا؟ ہاں، ضرورت ہے جسم کے لیے کہ روز چاہیے، چاہے تھوڑا ہو، لائٹ ہی ہو، کہ بھائی رات کو نہیں کھانا تو کم سے کم بھائی بات سمجھ میں نہیں آدمی تھوڑا ہی کھا لیتا ہے کہ بھائی چلو، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ لیکن کھاتا ضرور ہے. ایسے ملاقات ہماری خوراک ہے، کم سے کم 3 گھر کی ملاقات. کتنی؟ کم سے کم کتنی؟ 3 گھر کی. سب سے پہلے گھر کی، اب گھر کی ملاقات کیسے کرنی؟ جسے ہمارے بھائی نے بتایا، ماشاءاللہ بہت صحیح بتایا، 15-20 منٹ ہے. لیکن اس میں اور آپ اضافہ کرو. کیا کرو؟ اس میں گھر میں بیٹھ کر بات کرو. کیا کرو؟ ارے گھر میں، ہاں، گھر میں اللہ کی بات بڑائی بولنے سے بلائیں ختم ہوتی ہے. گھر میں سے شیطان بھاگتے ہیں، باطل ٹوٹتا ہے، اور دین سے شفقت محبت بڑھتی ہے. سمجھ میں؟ اور بچے عورتیں تعلیم کے اندر، دودھ پیتا بچہ ہے اس کو بھی اٹھانے کا حکم ہے. کیوں؟ وجہ کس کی کیا ہے؟ تو اس کا اثر ہے، ہماری عمل کا اثر ہے. ایک ماں حاملہ ہے، بچہ پیٹ میں، اور وہ ذکر کرتی ہے، اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ آج کل جو مائیں جو ہے نا حمل کے دوران میں میوزک اور اس کا استعمال کرتی ہے نا، وہ بچے کا نہ جڑنا اس کا کمال نہیں ہے، تو اس کا کمال ہے کہ وہ ہمیں دے رہا ہے توفیق، تو ہم جڑ رہے ہیں. ورنہ ہم کیا تھے بھائی؟ ہمارا کمال ہے، یہ تو اس نے توفیق دی کہ وہ دعا مانگے اس کے لیے، ہمارے بھائی کے لیے. بھائی بات سمجھ میں؟ تو فضائل ہونے چاہیے، اور سب کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے. بات سمجھ؟ کسی کے بارے میں تان و تشنیع نہیں ہے مسجد میں. اس ترتیب پہ ہماری مسجد و جماعت، اور گھر گھر کی ملاقات سے اس کی شروعات کریں گے. تو یہ گھر میں بیٹھ کر، اب ایمان کی بات، فضائل کی بات، 10 منٹ 15 منٹ آپ نے بات کی، ایمان کے فضائل سناؤ. ایمان کے فضائل ہونے چاہیے سامنے، کلمے کے کیا فضائل ہے، کلمے والے کے کیا فضائل ہے، اس کو سنانا ہے تاکہ وہ سنے. اور سننے کے بعد اب اس کو سمجھاؤ آخرت، یعنی 3 توحید، رسالت، سمجھ میں؟ اس کے متعلق آخرت، اس کے متعلق سمجھاؤ کہ آخرت کیا ہے. بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی دیکھو، یہ سب یہ دکھ رہا ہے نا، یہ اس کے بعد ایک لمبی زندگی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں. قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں لکھی ہے. ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی صحیح ہے. اس لیے بننے کے لیے بھائی کیا کرنا ہے؟ اب اس کی طلب پیدا ہوئی تو اس کا سوال آگے کا ہوگا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا چاہیے. ہر نئے آدمی کی 4 مہینے کی تشکیل، ارے بولو نا بھائی، کرنی ہے. یہ ہم اپنی ترتیب کہتے ہیں نا، نئے آدمی نماز کی دعوت دو، غلط ہے بھائی. بات تو ہماری پوری پہنچائیں گے نرمی کے ساتھ. بات ہماری کیا ہوگی؟ تاجر آدمی پوری بات پہنچا دیتا ہے، اس کو لینا لے لینا، سمجھ میں؟ وہ چاہے ایک ہی چیز لے گا، لیکن آئٹمیں ساری دکھائے گا. بھائی کپڑا لینے گیا تو 1500 والا بھی دکھائے گا، اس کو کتنا دکھائے گا؟ 1500 روپے میٹر. حالانکہ جانتا ہے کہ لے گا نہیں، لیکن دکھائے گا وہ کہ کبھی نہ کبھی آئے گا، شادی میں بھی آئے گا لینے کے لیے، تو وہ دکھاتا ہے، وہ لے جاتا ہے وہ ایک ہی چیز. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو ہم تو بات پوری رکھیں گے بھائی. 4 مہینے کی تشکیل، لیکن 4 مہینے کی تشکیل کیسی؟ لائٹ. ارے کیسی تشکیل؟ ہاں، اتنا کسو کہ ٹوٹے. اب اس کو تو اوپر سے جائے گا، نیا آدمی ہے تو کہاں جائے گا؟ 4 مہینے میں پتہ نہیں کیا 4 مہینے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ وہ کیا کیا سوچے گا. کوئی بات نہیں، بات رکھو اس کے ذہن میں، 4 مہینے آنے چاہیے. اس کے بعد چلے کی تشکیل کرو. اچھا بھائی چلے کے لیے تو چلہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. 3 دن، اچھا بعض مرتبہ 3 دن بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. 3 دن کوئی مسئلہ نہیں. اب کوئی عمل کی بات، اچھا ایسا کرو، آپ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں آؤ. بھائی کیا کرو؟ اس کے لیے آؤ. نماز ہوتی ہے، نماز پڑھو، اور نماز کے بعد تعلیم میں بیٹھو. اچھا ٹھیک ہے، اتنا تو کر سکتا ہوں. تو نماز کے لیے تو آئے گا. اچھا 9 امید نہیں ہونا، سمجھ میں؟ اب ایک ملاقات اس کی ہو گئی، بس سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اب اس کی نوعیت ذرا لکھ لو. آپ کے پاس کاپی ہونی چاہیے کہ زاہد بھائی کی ملاقات 12 تاریخ کو صبح 8 بجے ہوئی، اور یہ بات ہوئی. انہوں نے کیا طے کیا؟ بھائی زاہد بھائی نے مسجد و جماعت میں بیٹھنے کا، مسجد میں تعلیم کا بیٹھنے کا طے کیا ہے. اس کو لکھ لو. بات سمجھ میں آئی نا؟ ورنہ آپ بھی بھول گئے، پھر وہی ماتا پھوڑی شروع سے.
ایک تو پہلے تو ملاقات ہوتی نہیں ہے اور ہوئی تو 2-4 مہینے میں ہوئی، پتہ نہیں کہاں یاد، ارے تو اب گھر سے نکلے تو شام تک کا یاد نہیں رہتا آدمی کو، تو پھر دوسرے دن کیا یاد رہے گا؟ ارے بھائی ہے کہ نہیں، نسیان آج عام ہے ہر ایک کو، تو اس کو ذرا لکھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری ملاقات جب اس کی ہو 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، تو اس کو یاد دلاؤ کہ بھائی آپ نے، اچھا اس کو یوں مت کہو کہ آپ کو تو یار اس دن کہا تھا تعلیم پہ بیٹھے گا کیوں نہیں آئے، سمجھ میں کہ یہ سوال غلط کرنے کا ہی نہیں بھائی، بات سمجھ، وہ تو آپ کو دکھ رہا ہے نہیں آیا، اس کو کہنے سے کیا فائدہ، سمجھ میں ہی بات، اس کو کہنے سے کوئی مطلب، اس کو تو آپ ترغیب دو، کیا دو، اچھا بھائی ماشاء اللہ، ہاں پھر آپ کو کہ بھائی ماشاء اللہ دیکھو تعلیم کا آپ کا ارادہ تھا، تو اب وہ سامنے سے اس کو ندامت ہوگی کہ بھائی بات اصل میں تھی، میں نے ارادہ کیا لیکن میں بھی بھول گیا، سمجھ میں بھی بھول گیا، اور یہ اب انشاءاللہ ضرور کروں گا، سمجھ میں۔ اب دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ میں عمل کر لے گا، کتنی مرتبہ میں، اچھا 1 سال میں کتنی ملاقات ہوگی اگر ترتیب سے کریں گے تو ایک آدمی کی کتنی ملاقات 1 سال میں؟ دیکھو ایک سوچنے کی بات ہے، میں جو آپ کے سامنے ایک بات ہے نا، 1 سال میں ایک گھر میں اپنے ملاقات کریں، چلو کم سے کم کتنی ملاقات ہو سکتی ہے؟ ارے 1 مہینے میں 1 ملاقات، تو 12 ملاقات تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے 12 ملاقات ہوگی کہ، اور 12 ملاقات میں، ارے وہ 4 مہینے میں گیا، 6 مہینے گیا، تعلیم میں نہیں بیٹھا، ارے نمازی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ارے وہ فقیر بھی تیسری بار آتا ہے نا، دس میں کٹ ڈال کے دے دیتا ہے کہ بھائی جا رہے بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں، اور بچہ روتا ہوتا ہے نا، پکڑتا ہے، یا پکڑا، باہر جا کے پکڑا، آگے جا کے پکڑا، تو آدمی کیا بھائی اس کو دے دے رہے بھائی، یا کرانے والے کو بولے بھائی اس کو ذرا چیز دلا دے تو، ارے کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو 12 ملاقات میں ہمارا گمان کیا ہے؟ اگر نہیں آیا تو ہماری کمی ہے، سمجھنا ہے کہ نہیں، ملاقات کے بعد ہم اللہ کے سامنے روئے نہیں، ملاقات کے بعد ہم اللہ کے سامنے روئے نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ اللہ اس کی ملاقات دل کے ہاتھ میں تو نے پھیرا کیوں نہیں، پہلا تو اس کو تو پھیر دے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، صدقہ کر کے پھر ملاقات میں جانا، پھر اللہ کے سامنے رونا، یہ دوسری تیسری ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو نرم کر دیتے ہیں، اور دل نرم ہوتا ہے نا، آدمی آ جاتا ہے انشاءاللہ 1 سال پورا ہوتے ہوتے 100% نمازی بن جائیں گے، اگر گھر گھر کی ملاقات ہم نے صحیح ترتیب سے کی۔ یہ نتیجہ ایسا ہے، آج کتنے سال ہو گئے، ذرا سوچو، آپ حساب لگاؤ، مسجد کو بنے کہیں 15 سال، کہیں 20 سال، کتنے بالغین کی ملاقات ہوئی اس ترتیب سے؟ بھائی زیرو ہے ہم، سمجھ میں ہے کہ نہیں، اور یہ مسئلہ نہیں ہے ملاقات کرنا نہ کرنا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر مر گیا، سمجھ میں ہے کہ نہیں، بے دینی کی حالت میں، تو ذمہ داری ہماری ہے، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی دینی کی حالت میں چلا گیا، بستی میں کتنے لوگ چلے گئے، اب ذرا حساب تو لگاؤ، سروے تو کرو، ابھی تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، اس کے بارے میں سروے کرنا چاہیے اپنی بستی میں کہ کیا حال ہے، اور اس پر ہمیں رونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بھائی بات سمجھ میں آئی نا، اس لیے اس ترتیب سے، اچھا اگر ملاقاتیں ہم نے کر لی 12 مرتبہ پھر بھی نہیں آیا، تو ہمارا کام تو، ارے بولو نا بھائی، ہمارا کام ہو گیا، بیچ ڈل گئے، کوئی مسئلہ نہیں، ذمہ داری ہماری پوری ہو گئی، ہاں اللہ پاک کے یہاں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی کہ یہ بندہ تیرے گھر پہ سال میں 12 مرتبہ آیا تھا، ہاں پھر بھی تو نے نہیں مانا، سمجھ میں آئی بات، پھر ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، بھائی بات سمجھ میں آئی نا، تو نا امید تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو جہل کی کتنی ملاقاتیں کی، ارے کتنی ملاقاتیں کی، 3000 مرتبہ، کتنی، ارے کتنی، ارے بولو نا بھائی، ہاں تو 12 مرتبہ سے میں اٹھتا ہی کہ بھائی چھوڑ دو اس کو، یہ تو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ارے بھائی کوئی بات نہیں، یعنی ہر نئی ملاقات تازہ دم، جب پہلی بار ملاقات ہو رہی اس طرح سے ملاقات کر رہا ہے، ذرا بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نا، تو ایک تو ہماری گھر گھر کی ملاقات ایسی ہے، کتنے گھر کی روزانہ ہونی چاہیے بھائی، 3 گھر کی روزانہ ہماری ملاقات کی ترتیب، ایک ملاقات ہماری، دوسری ملاقات ہماری تشکیلی ہونی چاہیے، روزانہ کیا ہونی چاہیے، تشکیلی ملاقات، 3 دن سے لے کر، بھائی ہر بستی میں نشانہ بناؤ، 445 بالغ ہیں آپ کے، 445 کے 3 دن لگانے ہیں، ایک ٹارگیٹ بناؤ، آپ نیت کرو، نیت میں لاؤ کہ 445 کے 3 دن لگانے ہیں، 445 کا چلہ لگانا ہے، اور 445 کے 4 مہینے لگانے ہیں، اور 445 کو بیرون بھیج رہے ہیں، اب جب جائیں گے، لیکن آپ کا کیا نشانہ ہے، اب آپ شروع کرو،
3 दिन, समझ में है कि नहीं। अब माशाल्लाह आपकी मस्जिदवार जमात 5 जोड़ियाँ आपकी है। अब एक जोड़ी मुलाकात करेगी 3 दिन की, रोज़ाना मैं कह रहा हूँ एक ही मुलाकात की। कितनी मुलाकात? एक मुलाकात। चलो एक मुलाकात, 3 घर घर की मुलाकात की, आपने एक मुलाकात ये की, तश्कीली मुलाकात, एक मुलाकात। एक मुलाकात महीने में कितनी हो गई? अरे भाई कितनी? 30 में से 10 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। एक जोड़े की हर महीने जमात जाएगी कि नहीं जाएगी? तो 5 जोड़े की कितनी हो गई? अरे 5 जोड़े की कितनी हो गई? 5 जमातें होगी कि नहीं होगी हर महीने? ये कम से कम है। अरे 5 जमातें एक मस्जिद से है तो 12 मस्जिदें, कितनी जमातें हो गई? 12 पंजाने 60, कितने में? एक महीने में। अभी कितनी निकलती है? 2 3 4। ये तरतीब है, ये निज़ाम है। तो तश्कीली मुलाकात हमारी होनी चाहिए 4 महीने। ऐसे ही चिल्ले की जमात का आप निशाना बना कि भाई हर जोड़े की साल भर में चिल्ले की जमात बनानी। ऐसे ही 4 महीने की कि भाई 4 महीने की जमात जोड़े की नहीं, अपनी मस्जिद की बनानी। हर मस्जिद की सालाना कम से कम 2 जमातें 4 महीने की निकलनी चाहिए। कितनी? 2 जमातें। भाई 2 जमातें कम से कम। और हमारे साथी का तीसरे साल 4 महीने लगने चाहिए। भाई किसरे साल? तीसरे साल। हर साल लगावे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लगाता कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, मैं एकदम से नहीं कह रहा कि 4 6 महीने पे आप आ जाओ, कि कम से कम तीसरे साल हमारे 4 महीने लगने चाहिए। भाई बात समझ। तो ये हमारा तश्कीली काम हो गया पूरा। तीसरा काम रोज़ाना का हमारा ये है कि पुराने साथियों की मुलाकात, एक मुलाकात रोज़ाना होनी चाहिए पुराने साथी की कम से कम। कौन पुराने? हाँ, अभी आपने बताए ना 44, कहीं 63, मस्जिद व जमात में बैठते कितने? 8 10। बाकी हिसाब लगाओ 80% तबका, यानी मेरी हर मस्जिद में 80% तबका काम में नहीं है। सरेरा साहब गिनो तो 80% तबका काम में नहीं है। अब इनकी मुलाकात, अब इनकी क्या करना है? इनकी मुलाकात में इनको जो है ना तानो तशनी नहीं इनके साथ भी, कि बाबा तुमने 84 में चिल्ला लगाया, अब तो मस्जिद में भी नहीं दिखते, तो और ज़्यादा जाएगा मुतलफ। उनको तो काम समझाओ। क्या समझाओ? तकाज़े उनके सामने रखो। क्या रखो? तकाज़े, तकाज़े उनके सामने रखो। भाई स्टूडेंट की जमात, भाई आरिफ भाई स्टूडेंट की जमात बन रही है और कोई ले जाने वाला नहीं। अच्छा कोई नहीं है? अच्छा वो जाहिद भाई की मुलाकात करो तुम जाके, अब वो तुम्हें बताएंगे। भाई बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, वो पुराना चावल है वसाबिक़ून अल-अव्वलून, और वो सारे खिलाड़ी है। समझ में है कि नहीं? हाँ, हम मनाड़ी है, वो खिलाड़ी है, उसके पास सारी चीज़ें है। काम बहुत सूझबूझ, इसलिए कि कुर्बानी के साथ काम किया है। जिस वक्त तो कोई पूछता नहीं था उस वक्त ये गश्त कर रहे थे, और जिस वक्त तो पत्थर मारते थे ना, इन्होंने पत्थर खाए। हाँ, लोगों ने इन पर कचरा डाला है, लोग इन पर थूके। ये वो ज़माने के हैं, ये पुराने हैं। तो इनका तो हमारी ज़िंदगी पूरी और इनका तो थोड़ा, समझ में नहीं, बराबर नहीं हो सकता। ये तो बहुत आगे है। ये तो क्या है? हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बराबर कोई हुआ? अरे मायशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मरतबा तारे देख रही थी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि इतनी नेकियां कितनी होगी? समझ में है कि नहीं? तो मायशा रज़ी अल्लाह तआला फुला इससे, क्या इतनी नेकियां तो मेरे अब्बा की होगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये नेकियां इतनी उम्र की है। किसकी है? हाँ, उमर रज़ी अल्लाह। तो मायशा रज़ी अल्लाह तआला का चेहरा जरा ऐसा ही हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद की वो रात, गारे सौर की जो रात है, तुम्हारे वालिद की हज़रत उमर की पूरी ज़िंदगी से बेहतर है। समझ में आया कि नहीं? तो जो पुराने लोग हैं ना, जो शुरू में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो माशाल्लाह पुराने, वो बहुत आगे, इसलिए इसकी कदर व कीमत होनी चाहिए। कभी कभी जाना चाहिए उनके पास, बैठो, हालात में उनके हालात को सुनो। समझ में है कि नहीं? तबलीग उसकी जगह पे है, लेकिन हमें जाकर उनसे मिलना ये भी तबलीग है, ये काम है हमारा। और उनको सुने, उनको सुनाए कारगुजारी। आपसे मोहब्बत होगी, बैठेंगे, बात सुनेंगे ना, तो 4 महीने लगे हुआ ना, बैठता नहीं है। अब आपने कहा ना वो जाहिद भाई, फ़ौरन जाके तो भाई क्या हुआ, फ़ौरन आपको पूछेगा तो जाहिद भाई का क्या हुआ, तो भाई वो तो ना कह रहे हैं। अब क्या होगा? अच्छा जाहिद भाई ना कह रहे, चलो मैं तैयार हूँ, 3 दिन की जमात में ले जाता हूँ। बात समझ में आई ना? हाँ, अब इनके लगने से आपको ताकत मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? सूझबूझ वाले, समझ वाले, फहम वाले, कैसे किसी को टैकल करना ये पहले कर चुके, हालात में क्या किया इन्होंने और काम जमाया है हालात में। अभी कुछ हालात आ गए तो काम से आगे पीछे हो गए। समझ में आया? तो इनकी कदर व कीमत हमारे अंदर होनी चाहिए और इनकी मुलाकात हमें करनी चाहिए।
ارے بھائی یہ ترتیب کریں گے؟ ارے کریں گے. روزانہ یہ 3 کام روزانہ رہیں گے. گھر گھر کی ملاقات. کتنے گھر کی بھائی بولو؟ ہاں. پرانے ساتھی کی ملاقات، ایک جوڑی کی ایک ملاقات کم سے کم. مسجد کی نہیں، میں جوڑی کی ترتیب بتا رہا ہوں کہ ایک جوڑی کم سے کم 3 گھر کی ملاقات کرے، پرانے ساتھی کی کم سے کم ایک ملاقات کرے، اور روزانہ ایک جوڑی کیا کرے؟ تشکیل کے جو تقاضے وہ جوڑی روزانہ تشکیل کرے. خالی جمعرات کو نہیں کہ جمعرات کو آپ 3 دن کی جماعت بنا رہی ہے بھائی، آج ساری آپ تشکیلی کام سارا کہ بھائی پورا ہفتہ خالی. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ روزانہ 3، اگر 5 جوڑیاں بنتی ہیں نا، روزانہ 5 تشکیلیں آپ کی ہوگی تو ہفتے بھر میں 7 پنچانے 35. اب 35 میں سے 7-10 آدمی بھی ملے نا تو کام بن گیا ہمارا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ ترتیب ہماری رہی، کریں گے تو یہ روزانہ کے کام ہے. باقی 5 کام وقتاً فوقتاً ہے. باقی 5 کام کیسے ہیں؟ وقتاً فوقتاً. کہ جماعت آئی ہے تو جماعت کو ساتھ دے. اب ایک تفصیل ہے، وقت زیادہ ہوا ہے. جماعت آئی ہے، جماعتیں بہت ساری جماعتیں آ گئی، ان کا ساتھ دینا، ان کی تعلیم میں بیٹھنا، ان کو ملاقاتوں میں لے جانا، ان سے نقد جماعت بنوانا، یہ جماعتوں کا ساتھ. دوسرے اس کے آگے جو ساتھی جماعت میں گئے ان کے گھر کی ضرور نصرت کرو. کیا کرو بھائی؟ ہاں، چاہے چلے میں گئے ہو، ایک ملاقات ہماری ضرور ہونی چاہیے. اور اکیلے نہیں بھائی، اکیلے ہاں اکیلے نہیں کریں. اگر مستورات ہے تو بالکل نہیں، مرد نہیں جائے گا، ہماری مستورات جائے گی. مشورے سے طے کریں گے بھائی وہ آدمی گیا ہے، اس کے 3 بچے ہیں، عورت اکیلی ہے، اس کو بیچارے کو ہم نے چلے میں بھیجا ہے، اب کیا حال ہے، گھر میں کیا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو گھر میں جا کر عورتوں سے حال احوال سمجھ میں آئے. ضرورت پڑے جو تقاضا اس کو پورا کرو. ہاں، اللہ کے لیے کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اس عورت کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے کام کیا. اللہ کی نسبت پر خاموشی کے ساتھ اس کے گھر کے تقاضے کو پورا کر لو. سمجھ میں؟ بیماری آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، بیچارہ مزدور آدمی ہے، 200 روپے 300 روپے روز کماتا تھا، اب گیا آپ چلے کے اندر، گھر میں نہیں ہے. سمجھ میں پتہ چلا کہ آج روزہ ہے اور شام کو افطار نمک اور پانی سے کیا ہے عورت نے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ہمیں انتظام کرنا چاہیے، فوراً کرانے میں کوئی چیز لا کر دینی چاہیے. بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ کوئی مسئلہ اس کا ہے، اس کو حل کرنا چاہیے. یہ ہمارا کام ہے، مستقل کام. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ تشکیل میں بھیج دیا بس ختم ہو گئی، اب قصہ ختم. نہیں، اگر ایسا کیا نا تو یہ آ کے بیٹھ جائے گا. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور اگر آپ نے اس کے گھر کا تعاون کیا ہے، اس کی مدد کی ہے، یہ آ کر اس کے گھر والے محسن بنیں گے آپ کے. سمجھ میں؟ اور اس کے گھر والے اس کو حوالہ کریں گے، جاؤ مسجد وار جماعت میں، تم نہیں تھے نا، یہ مسجد وار جماعت ہمارا خیال رکھتی تھی. ہاں، بہت ساری جگہ پہ ایسے لوگ ہیں سبزی لا کر روزانہ دیتے تھے، عورتوں کے ذریعے روزانہ سبزی پہنچاتے، روزانہ کوئی چیز کا تقاضا تھا پہنچاتے تھے. بچوں کو پہنچانے کا مسئلہ تھا، بچوں کو لے جاتے تھے، لیکن عورتوں کے ذریعے. احتیاط ہمارے کام میں کیا ہے؟ کرنا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ، پابندی کے. ہم عورت سے بات نہیں کریں گے، ڈائریکٹ بات نہیں، بالکل نہیں. ہاں، نہ گھر گھر کی ملاقات میں، چاہے ہماری قریبی رشتے دار ہو، کوئی بھی ہو، عورت سے بات چیت ہمارے کام میں نہیں ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ احتیاط ہے، احتیاط، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. تو یہ کام ہو گیا. اس کے بعد حجت کا کام ہے. حجت سماج سے معذوری نے، ساری طبقہ وار محنت، یہ سب طبقہ وار محنت. تو طبقہ وار محنت میں معذوری نے کتنا کام بڑھ گیا ہے معذورین کا، اس کی فکر کرنی ہے. اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کا کام بہت بڑھ گیا ہے. اب اس کی فکر کر کے اپنے جمعرات کو اسٹوڈنٹ کو لانا، ان کو کام پہ ڈالنا، ان کے تقاضے جو اس کے پورے کرے کہ ہفتہ واری ان کی جماعت ہے 24 گھنٹے کی، اور ان کی چھٹیاں بھی 10 دن کی آ رہی ہے، کہ چھٹیوں میں ان کو بھیجنا. بہت بڑا طبقہ ہے اسٹوڈنٹ کا. صحیح فہرست آپ بناؤ گے نا تو پتہ چلے گا. ابھی آپ کو فہرست ملی ہے نا اسٹوڈنٹ کی، 10ویں میں 11ویں میں سیمسٹر میں، یہ سب ساری پوری فہرست بھی سب سارے ہیں. اب ان سب کو اس کی تحقیق کر کے لکھنا اور ان میں پہنچنا، یہ طبقہ واری محنت ہے ہماری. وہی بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس کے بعد آخری محنت، آخری چیز کہ مسلمانوں کے حقوق کیا ہے، مسلمانوں کے حق، مسلمانوں کے حق ہے نا. کوئی چھینک آئی تو کیا کہیں گے؟ سلام کہے تو جواب دیں گے. بیمار ہو گئے تو کیا کریں گے؟ ہاں، ہمارا کام ہے. بستی میں کوئی بیمار ہے تو کیا کرو؟ عیادت کے لیے جاؤ. یہ 2.5 گھنٹے آپ کے، یہ 2.5 گھنٹے میں شمار ہے، الگ سے نہیں ہے. کیا یہ آپ کا 2.5 گھنٹے میں شمار ہے، یہ آپ کی نسبت دین کے ساتھ ہے. اس کی عیادت کرو، دوا خانے میں وہاں جاؤ، خوشی میں اس کے موقع پہ جاؤ آپ. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، دیکھو منکرات ہے نا، اس کو سائڈ پہ رکھ دو. ایک بات یاد رکھنا،
وہ تو بینڈ باجا بجاتا ہے، وہ تو فلانا کرتا ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ چھوڑ دو. ہمارا کام تو ہم تو یہ حضور کا امت ہی، ہم تو ہر جگہ جائیں گے. بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں کہ کوئی بھی تھیٹر میں بھی جا کے ملاقات کریں گے. بھائی بات سمجھ، حضور کا امت ہی، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اس کے قدر و قیمت ہمارے ایک ایمان والا بھائی. بات سمجھ میں آئی نہیں. تو ہم تو بات پہنچائیں گے تنقید سے نہیں کہ وہ آدمی ٹھیک ہے. ایک تقویٰ پرہیزگاری ایک الگ چیز ہے کہ بھائی اس کا کھانا غلط ہے، نہیں کھائیں گے، غلط چیز ہے، لیکن ملاقات ضرور کریں گے. بھائی بات ملاقات اس کی شادی بیاہ میں جانا، پوری مسجد وار جماعت جائے. دیکھو بہت ساری جگہ پر ہے نا، وہ لوگ بینڈ باجا بجاتے ہیں، لیکن ہماری مسجد وار جماعت جا کر بیٹھی نا، تو جا کر بیٹھتے انہوں نے بند کر دی. وہ تو مسجد والا آتے ہیں، اس کو بند کر دو. بہت ساری جگہ پہ عورتیں ناچتی تھی تو وہ بند کر دیا، باہر ناچنا. اندر گھر میں اب جو ہوتا تھا گھر میں، اب اتنا تو ہوا ہے نا کہ ایک بے حیائی ہو رہی تھی، وہ تو ختم ہو گئی آپ کے جانے سے. تو مسجد وار جماعت ہماری پہنچے گی شادی بیاہ میں. ایسے موت میت میں، اچھا موت میت میں ہم دھیان نہیں دیتے. یہ تو موقع اس کو قریب کرنے کا ہے. ایک جگہ پہ 35 سال سے رہ رہا تھا، وہ کبھی مسجد اس نے نہیں دیکھی. بہار کا رہنے والا تھا. اب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا رات کو. اب گھبرا گیا، وہ کیا کرنا، کوئی رشتہ دار نہیں اس کا، وہ ایک ہی فیملی تھی. اب رشتہ دار کو فون کرے، سب بہار میں. اب اس کو تو بازو والے نے کہا کہ بھائی گھبرا مت، تو امام صاحب سے مل جا کے. اب مسجد تو کبھی دیکھی نہیں تھی اس نے. اب رات کو 2 بجے اس نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا. مولوی صاحب نے دروازہ کھولا. بھائی کیا ہوا؟ کہ میرے ابا کا انتقال. اس کو تسلی دی، گلے لگایا، بھائی تو گھبرا مت، ہم تیرے ساتھ میں، تو گھبرا مت. مولوی صاحب نے فوراً فون کیا، نہلانے والی جماعت فوراً آ گئی اور رات کو 2:30-3 بجے اس کو نہلایا اور اس کو تسلی دی کہ بھائی ہم سب تیرے ساتھ میں. صبح میں پوری مسجد وار جماعت آ گئی. بھائی سمجھ میں، پوری مسجد وار جماعت آ گئی اور کفن دفن میں پورا انہوں نے ساتھ دیا. سمجھ میں ایسی اندر سے اس کے دل کی دعائیں نکلی. پھر اس کے بعد جب ملاقات میں اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا نا، تو اس کی بیوی کیا کہتی ہے؟ جاؤ یہ تمہارے خیر خواہ ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ وہیں سے وہ مسجد میں بیٹھنے والا بنا اور آگے بڑھ گیا. اب یہ بروڑا کے اندر بورا جی مسلمانوں سارے بوروں نے طے کیا، یہ جو آتے ہیں نا راو جی بورے، کہ کوئی نہیں جائے گا اس کے جنازے. مولانا نے اعلان کروایا اور مسجد و جماعت سارے ساتھیوں کو بلایا. سمجھ میں ہمت بڑھ گئی اس کی. سمجھ میں، اور اس کے ہوتے ہوئے پورا خاندان مسلمان ہو گیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ عمل ہمارے 2.5 گھنٹے کے ہے. یہ رفائی ساری شکلیں سب دیکھنے کے ہمارے سب 2.5 گھنٹے کے کام ہے. تو یہ مسلمان غمی رنجی میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، جائیں گے، ملیں گے. بھائی وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا. بعض مرتبہ سلام نہیں کرتے ہم لوگ. سمجھ میں سلام کرتے ہیں نا، کیا سمجھتے ملاقات پہ آئے ہیں، السلام علیکم، یعنی ملاقات پہ آئے ہیں اس لیے سلام. یہ سلام نہیں ہے. سلام تو عام ہے. روزانہ 25 آدمیوں کو آدمی سلام کرے نا تو جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے اس کو. بات سمجھ میں ہی نہیں. تو سلام کا رواج یہ حق ہے مسلمان کا. ملتے ہی سلام. صحابہ میں اتنا عام تھا کہ ساتھ میں چلتے تھے، درخت بیچ میں آتا تھا، پھر ملتے پھر سلام کرتے. اور سلام میں پہل ہونی چاہیے. سلام میں کیا ہونی چاہیے؟ تو ہر ایک سے سلام کرنا. کوئی یہ نہیں کہ گشت میں آئے تو ہی سلام کر رہے، ملاقات میں آئے تو ہی سلام کر رہے. نہیں، سلام کا رواج دینا تو یہ حق ہے. یہ میں نے مختصر سمجھایا. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسا کریں گے بھائی، ارے کریں گے. ارے آج سے ہر ہفتے ایسی کارگزاری آئے گی ہر ہفتے کہ بھائی ہم نے گھر کی ملاقات شروع کر دی اور پرانوں کی بھی ملاقات شروع کر دی اور جو ہے ماشاءاللہ تشکیلی کام بھی ہمارا شروع ہو گیا. کریں گے، ہماری جماعتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرما.